بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا رخ فرمایا تو راستے میں آپ کا گزر ام معبد خزائیہ کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ ام معبد کا نام عاتقہ بنت خالد بن منقذ بن رابعہ تھا، مگر کنیت سے معروف تھیں۔ ان کے شوہر کا نام اقسم بن ابی الجون الخزائی تھا، وہ ابو معبد کی کنیت سے مشہور تھے۔ ان دونوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا اپنے گھر میں مشاہدہ کر لیا تو بعد میں دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ام معبد ایک مہمان نواز خاتون تھیں۔ لوگ جب ان کے خیمے کے پاس سے گزرتے تو انہیں کھانا کھلایا کرتی۔ ہجرت کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے خیمے کے پاس پہنچے تو ان سے کھانے پینے کی چیز طلب کی اور کہا کہ اس کی قیمت ادا کریں گے، مگر ام معبد کے گھر میں اس وقت کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں آپ لوگوں کو ضرور کھلاتی۔ ام معبد کے خیمے کے ایک کونے میں ایک دبلی پتلی بکری موجود تھی، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ نہ جانے وہ کب سے بھوکی پیاسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام معبد، کیا میں اس بکری کا دودھ دوہ لوں؟ ام معبد نے کہا کہ بھلا اس بکری میں دودھ کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ تو گھر سے باہر دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ بہت ہی کمزور اور لاغر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی مجھے دوہنے کی اجازت دے دو۔ ام معبد نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ کو اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دوہ لیں۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھنوں میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دودھ دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن پھر بھر گیا اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر چل دیے۔ ادھر جب ام معبد کا شوہر بکریاں چرا کر واپس آیا تو گھر میں دودھ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا، جبکہ گھر میں کوئی بکری نہیں، اور ایک بکری ہے بھی تو وہ بھی کمزور اور لاغر ہے، جس کے تھن بالکل سوکھ چکے ہیں۔ ام معبد نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ایک صاحب یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے جو ہی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تھن دودھ سے بھر گئے۔ پھر انہوں نے دودھ دوہا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور خود بھی پیا، اور مزید دودھ ہمارے پاس ہی چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ ابو معبد نے کہا کہ یہ تو وہی قریش معلوم ہوتے ہیں جنہیں قریش تلاش کر رہے ہیں۔ ابو معبد نے بیوی سے کہا کہ ذرا اس مبارک شخصیت کا خلیہ تو بیان کرو۔ ام معبد نے اپنے شوہر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ مبارکہ اپنے مخصوص الفاظ میں بیان کیا۔ ام معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ مبارکہ کیا بیان کیا؟ عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے۔ رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری نے اور الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ جیسے ام معبد نے خلیہ بیان کرنے میں نہایت عمدہ الفاظ استعمال کیے، اسی طرح ترجمہ کرنے والوں نے بھی اردو الفاظ کے چناؤ کا حق ادا کر دیا۔ صاحب الرحیق المختوم کا ترجمہ یوں ہے: وہ ظاہری وضاقتہ کے حامل تھے، جسمانی بناوٹ بڑی معقول تھی، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب تھا، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح
اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، متاع مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔